نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کی فضیلت کو ذکر کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا۔ پہلی بات کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، اس فضیلت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم دے دیا تو اس سے بڑھ کر اور اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کو واضح فرمایا کہ رمضان المبارک کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر روزے رکھنے سے کیا ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ایمان کا ہونا روزے کے لیے شرط قرار دیا گیا کہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ایمان والے نہیں ہیں یعنی غیر مسلم ہیں، اگر وہ بھوکے رہیں گے بھی، روزہ رکھیں گے بھی، تو ان کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ من صام رمضان ایمان، اور دوسری جو اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہائی لائٹ فرمائی، واحتسابا، کہ اس کا روزہ رکھنے سے اس کی مراد، اس کی نیت ثواب لینا ہو۔ تو جب یہ دو چیزیں، ان دو شرائط کے ساتھ روزہ رکھا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اس ضمن میں ایک میں چھوٹی سی بات اور عرض کرتا چلوں کہ احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو جہاں پر بھی یہ الفاظ ملیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ فلاں عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، نماز پڑھو گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے، وضو کرو گے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس سے گناہوں کی، کن گناہوں کی معافی مراد ہے؟ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، یعنی جو چھوٹے گناہ شمار ہوتے ہیں، کبائر کے اندر نہیں آتے، تو ان عبادات سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جو کبیرہ گناہ ہیں، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، زنا کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا، تو یہ گناہ ایسے ہیں کہ یہ جو کبیرہ گناہ ہیں تو ان گناہوں کے لیے توبہ شرط ہوا کرتی ہے، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو یہ جو غفر له ما تقدم من ذنبی، اس سے مراد کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں، یعنی وہ سارے کے سارے جو صغیرہ گناہ تھے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں، الصوم لی،
وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اور بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور اس کی جزا دنیا کے اندر نہیں ملے گی، بلکہ اس کی جزا اور اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ روزہ کسی نے رکھا یا کسی نے نہیں رکھا، اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ چھپ کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ تو ایک جو روزہ اصل نام ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجر رکھا ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب روزے کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم نے صبح صادق سے پہلے ہم نے کھا لیا، سحری کر لی، اور شام تک ہم بھوکے رہے، اور ہم نے مغرب کے بعد جب غروب آفتاب ہو گیا تو افطاری کر لی، تو یہ ہمارا روزہ ہو گیا۔ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سے ہر ایک کا تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی آنکھ ہے تو آپ نے آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، کان ہے تو کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان ہے زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں ہیں تو ان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھالنا ہے، تو پھر ہمارا وہ روزہ ہوگا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے روزہ تو رکھ لیا لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں زبان سے، یا ہم اپنے کانوں سے خلاف شریعت، خلاف سنت، خلاف اسلام کام سن رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان کاموں کو ہم کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان کاموں کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا اپنے ہاتھ اور پاؤں سے ان کاموں کو کر رہے ہیں، تو یہ وہ والا روزہ نہیں ہوگا جس کے اوپر ثواب کا دار و مدار ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود برے اعمال سے نہیں بچتے، وہ لوگ ہیں جو خلاف شریعت جو احکامات ہیں وہ بجا لاتے ہیں، یعنی اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور پاؤں سے وہ کام کر بیٹھتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی ان کے روزے کا ثواب انہیں نہیں ملتا۔ تو اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اس کا بدلہ اسے عطا فرمائیں گے۔ اور قیامت والے دن اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اس کا بدلہ جنت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس سے خاص روزہ دار داخل ہوں گے۔ یہ بہت بڑا انعام ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مسلمان کو دیا جائے گا۔ تو اس واسطے مسلمانوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو اس کی روح کے ساتھ رکھیں، جو اسلام اور شریعت کے تقاضے ہیں ہم ان کو پورا کریں، جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے ان کاموں سے ہم رک جائیں، اور جن کاموں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کاموں کو ہم کریں۔ اور بعض دفعہ
ایسا ہوتا ہے کہ ہم غیر رمضان کے اندر ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں اور رمضان کے اندر ہم ان چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر گانا سننا. اب گانا سننا رمضان کے اندر یا رمضان کے اندر ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، دونوں صورتوں میں ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کو حرام قرار دیا. اور آج ہمارے بعض نام نہاد لوگ موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر تو یہ کام جائز نہیں ہے لیکن غیر رمضان میں جائز ہے. یہ کام رمضان کے اندر بھی ناجائز ہے اور رمضان کے علاوہ غیر رمضان کے اندر بھی حرام ہے، کیونکہ میوزک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا. تو اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جس سے ہمارے روزے کے اندر فرق آ سکتا ہے، جس سے ہمارا روزہ خراب ہو سکتا ہے. ہم نے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے روزے کی فضیلت ہمارے سامنے واضح فرمائی اور ہمیں روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. تو دوسرا ٹاپک جو ہمارا تھا اس حوالہ سے کہ روزہ کیوں فرض قرار دیا گیا، کیا وجہ تھی کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ روزے کو فرض قرار دے دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی حکیم ذات ہیں اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک وجود بخشا، ہمارے جسم کے اندر ایک پورا سسٹم رکھا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی سسٹم بناتے ہیں، جب بھی ہم کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس چیز کو آپ صحیح انداز میں آپریٹ کر سکتے ہیں. انسان کے جسم کے اندر ایک نظام انہضام ہے جس سے انسان کا پورا جسم کام کرتا ہے. اگر اس سسٹم میں کچھ خرابی آ جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان تکلیف کے اندر آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی طور پر انسان کے جسم کے اندر جو نظام انہضام ہے، جو انسان کو کے لیے ضروری ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس سسٹم کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے ہمیں یہ روزہ عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ ایک مشینری ہے اس کو چلائے جا رہے ہیں، اس کو آپ آرام نہیں کرنے دے رہے، تو لازمی سی بات ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوگا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی طور پر ہمارے لیے یہ انتظام فرمایا، اور میڈیکل ریسرچ نے اس کو بالکل 100% ثابت بھی کیا، اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان کے جسم کے صحت مند رہنے کے لیے اس کا سال میں 1 مہینہ بھوکا رہنا ضروری ہے. یہ تو میڈیکل ریسرچ ہے جس کے اوپر بڑے بڑے جو یونیورسٹیز اور والے ہیں، جو سائنسدان ہیں، انہوں نے اپنی ایک تحقیق پیش کی کہ اگر انسان کا جسم پورا سال ایسے ہی چلتا رہے، اس میں کوئی خلا نہ آئے، اس کے اندر کوئی بریک نہ آئے، تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ اس کا ڈیمیج ہو سکتا ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے. اور دوسری تحقیق، یہ تو میڈیکل ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر انسان سال کے اندر 1 مہینہ بھوکا نہیں رہتا، یعنی اپنے جسم کو آرام نہیں دیتا، اس مشینری کو روکتا نہیں ہے، تو پھر بعض ایسی لا علاج بیماریوں کے اندر یہ مبتلا ہو جائے گا کہ جس کا دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے سے انسان کا جسم لا علاج بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا. وگرنہ
اگر ہمارے پاس کوئی وجہ بھی نہ ہو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کتب علیکم الصیام کہ میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ہمارے فرض منصبی کے اندر شامل ہے۔ ہمیں بھیجا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے گیا ہے، اور بعض احکامات وہ ہوتے ہیں جن کی حکمت بعض دفعہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بعض احکامات ایسے ہیں کہ جن کی حکمت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، تو ہمارے لیے یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر روزہ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دے دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں، خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ لوگ الحمدللہ پورا سال تندرست رہتے ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک رہتی ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس واسطے روزہ ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا گیا، اور صرف ہمارے اوپر ہی فرض نہیں تھا بلکہ ہم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، اسی طرح ہمارے اوپر بھی فرض قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ایک وجہ ہے جس بنیاد پر جس کی وجہ سے ہمارے اوپر روزہ کو فرض قرار دے دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزوں کی فضیلت کو اور روزوں کی روح کے مطابق ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔